بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کا نظریہ لوگوں کے عمل کو سست کر رہا ہے۔ یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ امام مہدی تشریف لائیں اور وہ آ کے ساری دنیا کو ٹھیک کر دیں، اس لیے لوگ کسی بھی طرح اپنی اصلاح یا معاشرے کی اصلاح نہیں کر رہے۔ یہ ایک غلط فہمی پائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور خصوصاً اس معاشرے میں کہ جس میں امام مہدی کا تصور واضح طور پہ پایا جاتا ہے، یعنی شیعہ قوم سب سے ہائی لائٹڈ جو نظریہ ہے، جن کا یعنی ایک کنسیپٹ ہے، اعتقاد ہے جو پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ امام کے منتظر ہیں اور امام ہی آ کے سب کچھ ٹھیک کریں گے۔ یہ تصور غلط ہے۔ اگر آپ اس معاشرے کو غور سے دیکھیں جس معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے، تو وہ معاشرہ ایک بہترین عمل کرنے والا معاشرہ ہے۔ اب دو طرح کا شیعہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایک شیعہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، امام کا انتظار کرنا ہے۔ ایک شیعہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ امام تشریف لائیں گے اور ہم امام کے آنے سے پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے دشمن سے باخبر رہنا ہے اور معاشرے کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ یہ جو دوسری قسم کے شیعہ ہیں، یہ دشمن سے باخبر ہیں اور دشمن کے تمام ارادوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ اگر آپ پچھلے 10 سالوں میں لے لیں کہ 10 سال یہودیوں نے جو ایشیا کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں پلاننگ کی ہے، ان کی راہ میں جو روڑے اٹکانے والے ہیں، ان کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ وہ امام مہدی کا انتظار کرنے والے لوگ ہیں۔ اب وہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کے نظریات کو سمجھا، ان کے ارادوں کو سمجھا اور ان کے ارادوں کو خراب کرنے کے لیے، ان کے ارادوں کو ناکام کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اپنی تمام تر توانائیاں صرف کیں اور اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کو استعمال کیا۔ اس سے وہ خود بھی ایک طاقت بن کے سامنے ابھرے ہیں۔ یعنی یہاں اگر میں نام لے کے کہوں تو سب سے اہم جو ہے انقلاب اسلامیہ ایران ہے، جس نے جو امریکہ کے ہر ایک ایجنڈے کے مخالف ہے، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ میڈیا ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ ایک ہے، جبکہ واضح طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں امریکہ نے ایران پہ سخت ترین پابندیاں عائد کیں، اور لیکن ایرانی حکومت، ایرانی جو آئیڈیالوجی تھی، ان کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس انقلاب کو امام مہدی کے انقلاب کے لیے ایک مقدمہ یا ایک زینہ بنانا ہے، اور انہوں نے اپنا اس تمام تر کوشش کی کہ یہودیوں کے جو عزائم ہیں، یہودیوں کے جو منصوبے ہیں، ان کو ناکام بنایا جائے اور مسلمانوں کی رفاہ، مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ تو انہیں بہت حد تک کامیابی ملی۔ اگر آپ پچھلے دہے میں، پچھلے 10 سالوں میں دیکھیں تو اسرائیل ایک ایسی طاقت تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، لیکن اس کے بعد جب مسلمان قوتیں جو ہیں، وہ قوتیں جس میں حزب اللہ لبنان ہے، جس میں ایرانی فورسز ہیں، عراق میں ہونے والے جو واقعات ہیں، شام میں ہونے والے واقعات ہیں، مختلف ملکوں میں ہونے والی یہودیوں کی تمام تر سازشوں کو ناکام بنایا ہے، وہ انہی افراد نے بنایا ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور ظہور سے پہلے ہم نے وہ تمام تر مقدمات بنانے ہیں، وہ تمام تر ضروریات پوری کرنی ہیں کہ جو ان کو چاہیے ہوں گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی میں بھی انہی افراد نے، انہی لوگوں نے ایک ایسا جہاد کی، ایک ایسی مثال قائم کی کہ سب سے اعلیٰ ٹیکنالوجی رکھنے والے غیر مسلمانوں کے ہاتھوں بے بس نظر آئے۔ تو یہ جو شیعہ ہیں، یہ جو ماننے والے ہیں، یہ ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور آ کر اس دنیا سے ظلم کو ختم کریں گے، اور اسی لیے انہوں نے جو پرچم بلند کیا ہے وہ عدالت کا پرچم ہے۔
دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف یہ آواز اٹھاتے ہیں، میڈیا میں آواز اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف جو کوئی قوت استعمال کرتے ہیں، جو کوئی طاقت استعمال کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی طرح کا بھی مسلمان ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اسلحے کی صورت میں، ٹیکنالوجی کی صورت میں، آواز اٹھانے کی صورت میں۔ تو یہ وہ نظریہ ہے، اس طرح کا بیسک جو نظریہ ہے، بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہم نے امام مہدی کے ظہور سے پہلے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اور اس کے بعد تمام تر توانائیاں استعمال کرنی ہیں تاکہ یہودی جو پلان بنا رہے ہیں، عیسائی جو پلان بنا رہے ہیں، دنیا کے دشمن جو میٹیریلسٹ جو ہے، مادہ پرست جو ہیں، یہ ایتھیسٹ جو ہیں، جو پلان بنا رہے ہیں، ان پلانوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق ان کو جواب دیا جائے۔ تو امام مہدی کا نظریہ جو ہے یہ واحد نظریہ ہے کہ جو قوموں کو زندہ رکھتا ہے، ان کے اندر امید کو زندہ رکھتا ہے، اور ان کے اندر وہ حوصلہ پیدا کرتا ہے تاکہ وہ عدل اور عدالت اور انصاف کے لیے پوری دنیا کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن سکے۔ شکریہ۔